احسن سعد نے 3 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں پہلی بار پٹتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا وہ 3 سال کی عمر میں نہیں جان سکا، لیکن اپنے باپ کی زبان سے بار بار ادا ہونے والے لفظ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے چہرے پر 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے اور اس کا بازو بھی مروڑا تھا اور پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا۔ اسے وہ 4 گلیز گالیاں بھی یاد تھیں جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو دی تھی۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں موجود صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا، کیونکہ اس کو پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس کا باپ اب اس کو پیٹے گا۔ اس کے باپ نے اسے چپتے دیکھا تھا۔ مار کٹائی کے اس سین کے بعد فوراً اس کے باپ نے اسے صوفے کے پیچھے سے بڑے پیار سے نکالا تھا، پھر اسے گود میں اٹھا کر گھر سے باہر لے گیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے وہ باپ کے ساتھ من پسند جگہوں کی سیر کرتا رہا اور من پسند چیزیں کھاتا رہا، لیکن اس کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، سب سے زیادہ پیارے ہو تم مجھے۔ اس کا باپ اسے 2 گھنٹوں میں مسلسل بہلاتا رہا۔ اس کو وہ باپ کے گلے بھی لگ جاتا، باپ کے کہنے پر اس کو چومتا بھی، لیکن وہ اس کے دن بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی ماں کو معمول کے کاموں میں مصروف پایا تھا۔ وہ کھانا پکا رہی تھی جیسے روز پکاتی تھی، اس کے باپ کو چائے بنا کر دی تھی جیسے روز دیتی تھی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج اس کے چہرے پر انگلیوں کے چند نشان تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سجی ہوئی تھیں۔ اس دن اس کا دل ماں کے پاس سونے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی 5 سالہ بہن کے بستر پر سونے کے لیے گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک سو نہ سکا۔ اگلے چند روز وہ پریشان رہا اور خاموش بھی، لیکن اس نے ماں نے اس کی خاموشی نوٹس کی یا نہیں، لیکن اس کے باپ نے کی تھی۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اب وہ باپ سے ہلکا سا کھنچا تھا اور اس کے لیے اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اگلے ہی دن اس کا باپ اس کو معمول سے زیادہ توجہ دیتا رہا، اس کے سارے نخرے اٹھاتا رہا، ہر فرمائش پوری کرتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا اور پہلی اور آخری بار ہوا تھا جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنے کے بعد اسے اتنے نخرے اٹھائے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس کی ماں کی کئی بار اس کے سامنے پٹائی ہوئی۔ اس نے ان غلیظ گالیوں کا معمول کے الفاظ میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ جب اس کے باپ کو غصہ آتا تھا تو وہ اس کے الفاظ کو بے دریغ استعمال کرتا تھا۔ اب وہ خاموش تماشائی کی طرح وہ منظر دیکھتا تھا اور اسے ہر منظر کے بعد اپنا باپ اس کو شام کی سیر کے لیے لے کر جاتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ اللہ بے حیائی کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ اور عورت سب سے زیادہ بے حیائی کاموں میں ملوث ہے اور بے حیائی کرنے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کے باپ نے یاد کروائی تھی اور بے حیائی کے کاموں کی وہ فہرست بھی جس کے کرنے پر عورت کو سزا دینا واجب ہو جاتا تھا۔ اور بے حیائی کے کاموں میں شوہر کی نافرمانی، پردے کی پابندی نہ کرنا، کسی نیا محرم سے ملنا یا بات کرنا، گھر سے اجازت کے بغیر جانا، کسی قسم کا فیشن کا سنگار کرنا، شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا، کھانا دیر سے دینا یا بد مزہ بنانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، نماز اور روزے کی پابندی نہ کرنا، اس کے دادا دادی کی خدمت نہ کرنا اور اس طرح کے کئی کام تھے جو اس سے مکمل ازبر تھے۔ وہ جن قاری سے قرآن پاک سیکھتا تھا، ان سے ماں باپ کے ادب کے بارے میں احکامات بھی سیکھتا تھا، خاص طور پر ماں کے حوالے سے، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بے حیائی کے کام کرنے والی عورت کی وہ کیسے عزت کر سکتا تھا۔ آسان تشریح اس کے باپ نے اس کو کی کہ وہ بڑا ہو کر مرد بننے والا اور ایک ایسا مرد جو کسی بھی عورت کی بے حیائی کے کاموں میں سزا دینے کا اور گالیاں دینے کا پورا حق رکھتا تھا۔ اس کا آئیڈیل اس کا باپ تھا، بریش داڑھی کے ساتھ، اسلامی شعور پر سختی سے کارآمد، 5 وقت نماز پڑھنے والا، ایک بے حد خوش اخلاق، نرم خو انسان اور سعادت مند بیٹا۔ وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ مغرب میں گزارنے کے بعد بھی ایک مثالی اور عملی مسلمان تھا۔ وہ بھی بڑا ہو کر ویسا ہی بننا چاہتا تھا۔ اے لوگو، تمہارے خون میں تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اس طرح محترم ہے جیسے آج کا دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ خبردار، جہالت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے۔ جہالت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں۔ پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ غلام فرید کی زندگی میں صرف چند اچھے مہینے آئے، ایسے مہینے جس میں پہلی بار اس نے راتوں کو سکون سے سونا سیکھا تھا۔ غلام فرید بہت معصوم تھا یا شاید بہت بے وقوف۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بات کوئی بڑی کامیابی حاصل کیا، جیسے امیر بننے کی طرف پہلا قدم اٹھایا تھا۔ مولوی کے ساتھ اسے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد کئی دن تک مولوی کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ 20,000 کی رقم بیٹھے بٹھائے 15,000 رہ گئی تھی۔ اس کا صدمہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی اسے ہو گیا تھا کہ مزید کی رقم کو سود خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر اگر کسی طرح گاؤں میں پھیل گئی تو اسے اور کچھ ہونا ہے، لیکن مستقبل میں اسے چندے بند ہو جائیں گے۔ بدنامی کی اسے فکر نہیں تھی، اور اگر بدنام ہو بھی جاتا تو بھی کوئی اسے مسجد کی امامت سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔
کیونکہ یہ اس کو باپ دادا کی جگیر کے طور پر ورثے میں ملی تھی، اور گاؤں والوں کو بھی صحیح طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اور ماں مزید کو دینی لحاظ سے کیا جانتے، اور اگر ہٹا بھی دیتے تو اس کو جگہ لاتے کس کو؟ بیوی مولوی کو سود کاروبار میں لگائے رقم واپس لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پہلا خیال تھا جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی کو آیا تھا، وہ جتنی جلدی ہو سکے رقم واپس لے تاکہ وہ غلام فرید کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ بیوی کو کہنا تھا کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پیسے لگانے پر 25% منافع مل جائے، بینک والے تو 8 یا 9 بھی رود ہو کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کے جہیز کہاں سے بناؤ گے، ان کی شادی کے اخراجات کیسے پورے کرو گے؟ مسجد کی امامت تو 3 وقت کی روٹی ہی پوری کر سکتی ہے۔ مولوی کو بیوی کی بات سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن ساتھ ان کو یہ دھڑکا بھی لاحق تھا کہ کہیں کسی دن غلام فرید باقی 15,000 روپے دینے سے انکاری نہ ہو جائے، اور اس کا خدشہ ٹھیک نکلا۔ 2 ماہ بعد غلام فرید نے اپنے گھر کے کچھ ناگزیدہ اخراجات کی بنا پر مولوی کو رقم دینے سے معذرت کر لی اور اسے اگلے ماہ کی مہلت مانگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مولوی نے گالم گلوچ لعنت و ملامت نہیں کی تھی انہیں۔ مولوی نے اس کو جہنم سے ڈرانے کی بجائے خود اس کی زندگی جہنم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر گاؤں کے ایک شخص سے رقم کا مطالبہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ مسجد کے زرائش کے لیے پوری طور پر ایک بڑی رقم چاہیے، اس لیے وہ چاہتا تھے کہ وہ اپنی رقم میں سے کچھ مسجد میں چندہ کرے، اور جو آپ مولوی کو ملا تھا جو اس کے وہم و گمان میں پنی تھا۔ اس آدمی نے رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور اگلے 2-3 سال تک اس کو منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس نہیں دے سکتا۔ مولوی کو وہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس نے 5 لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی۔ اس دن غلام فرید سے مولوی کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ گھر جا کر انہوں نے بیوی کو ایک قصہ سنایا تو وہ بھی دل تھام کر رہ گئی، مگر اس نے مولوی کو یہ کہہ کر تسلی دی، چلے مولوی صاحب 2-3 سال بعد ہی صحیح، دے تو دے گا نا، اور شکر ہے اسے منافع دینے سے انکار نہیں کیا۔ میں تو پہلے ہی آپ کو روک رہی تھی، لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا سوجی کہ لگی لگاؤ روزی پر لات مارنے چلے۔ اسے مولوی سے یہ کہتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لگی لگائی روزی خود ہی انہیں لات مار دینے والی تھی۔ اگلے مہینے پھر مولوی کو غلام فرید سے پیسے نہ ملے۔ اس مہینے کا نے اس کو منافع کی رقم بھی نہیں دی تھی۔ 1 ماہ پہلے مولوی کی رقم کے مطالبے نے جیسے اسے چکا کر رکھ دیا تھا کہ وہ پارٹی ٹوٹنے والی ہے تو وہ کیوں منہ بھر بھر کے اس کو منافع کھلائے تھا۔ اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع واپس وصول کرنے کی، لیکن اسے مولوی سے یہ باتیں نہیں کی بلکہ اس سے 6 مہینے کی مہلت مانگی اور کہا کہ 6 مہینے کا منافع وہ اکٹھا دے دے گا، اور پھر اس کو شدید مالی بحران آیا تھا۔ اس سے مولوی سے نہ صرف دعا کی درخواست کی بلکہ اسے قرآنی وظائف بھی مانگا تھا۔ مولوی کو ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے اس کی باتیں سن کے۔ وہ کچھ بعید نہیں تھی کہ ہارٹ بھی فیل ہو جاتا، لیکن لکھ پتی سے کک پتی بن گئے تھے، وہ بھی دن دہاڑے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے، لیکن اس نے اپنی مالی نقصان کا سارا غصہ غلام فرید پر اتارا تھا۔ انہوں نے اسکول کے اس کے مالک کا نمبر لیا تھا اور پھر اسے فون کر کے غلام فرید پر جی بھر کے الزامات لگائے۔ مالک کا رد عمل فوری تھا، وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں وضاحتیں سننے کے باوجود اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ غلام فرید کے سر پر پہاڑ جیسے پہاڑ آ گرا تھا۔ صرف اس کی نہیں، اس کی بیوی کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ اس سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 11 لوگوں کا یہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا تھا۔ وسائل اتنے نہیں تھے کہ گاؤں میں کوئی مکان کرائے پر لے لیتے۔ مولوی کی طویل غلام فرید پورے گاؤں میں بیوی سمیت بدنام ہو گیا تھا۔ وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ گاؤں والوں نے مولوی کے دہرائے گئے قصے سن کر غلام فرید کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ غلام فرید نے بھی مولوی کے کارنامے گاؤں والوں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ایک کمین اور چور کی بات پر کون یقین کرتا؟ مولوی بری الذمہ اور معصوم قرار پایا۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید اپنا ذہنی توازن کھونا شروع ہوا۔ بھوک و تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ گاؤں والوں کی باتیں اور تانوں نے لڑکپن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑتی گاؤں کے لڑکوں کی گندی نظریں اور اس بے حسین یہ بسینے یا پھر ان سود خوروں نے دھمکیوں نے اس سود کی قسطیں ادا نہ کرنے پر بار بار اس احاطے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے، جہاں جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پر اپنے خاندان کو چھت فراہم کی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو۔ چنی 1 سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے 9 افراد کو ذبح کر دیا۔ چنی واحد بچ گئی تھی۔ وہ غلام فرید کی مری ہوئی لگی۔ 9 انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی۔ وہ زندہ تھا ہی کب؟ خاندان کو مار دینا ہی وہ حل تھا جو اس ایک ان پڑھ شخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھا۔ جب کوئی حل ہی باقی نہ رہا، 1 سال کی چنی کو کچھ یاد نہیں تھا، نہ قاتل نہ مقتول۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔